چینی اور مرچوں سے نظر اتارنا، کیا چینی یا مرچوں سے نظر اتارنا جائز ہے؟ بنت عارف واہ کینٹ سے۔ جائز ناجائز تو کی بات نہیں ہے، عبث ہے، لغو ہے، فضول ترین کام ہے، اور اللہ پہ توکل کے خلاف بہرحال ہے، کیونکہ اس کا کوئی نہ قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کے۔ دیکھیں دلائل یا تو قرآن و سنت سے ہوتے ہیں یا عقل سے ہوتے ہیں، نہ عقلی کوئی دلیل ہے نہ قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ثابت ہے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، مرچیں جلاتے ہیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب نظر لگی تھی اور ٹھیک ہو گیا۔ تو خوب سمجھ لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ بچوں کو نا چٹکی مارتا ہے، رلاتا ہے، پھر اس کی اماں کیا کرتی ہے، وہ اس طرح کے ٹوٹکے کرتی ہے تو شیطان چٹکی مارنا چھوڑ دیتا ہے، تو ماں سمجھتی ہے میرے ٹوٹکے سے ایسا ہوا ہے، تو ماں کا اس ٹوٹکے پہ اور زیادہ یقین آ جاتا ہے، حالانکہ وہ ٹوٹکے کی وجہ سے نہیں ہوا ہوتا، وہ اس لیے ہوا ہوتا ہے کہ شیطان جب آپ ٹوٹکا کرتے ہیں بچے کو تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کا ٹوٹکے پہ یقین آئے، تو بار بار شیطان کرے گا، بار بار آپ ساری زندگی مرچیں ہی جلاتے رہو گے بیٹھ کے۔ تو اس کا حل یہ کہ بچہ رو رہا ہے تو یہ ٹوٹکے نہ کریں، آپ یہ حرکتیں اوٹ پٹانگ نہ کریں۔ مرچوں کا بچے کے رونے سے، انگریزوں کے بچے بھی تو روتے ہیں نا، وہ کیا جلاتے ہیں؟ عربوں سعودی عرب میں بھی تو بچے روتے ہیں، وہ کیا جلاتے ہیں؟ تو یہ انڈیا پاکستان میں ہی کیوں مرچوں کو برباد کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ فضول حرکت ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ میرے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی دین ہے، میں تکبر میں نہیں کہہ رہا اور کوئی شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میرے 15 بچے ہیں الحمدللہ، آج تک ہم نے نہیں کسی بچے پہ مرچیں جلائیں، ہمارے بچے بھی اللہ کے فضل سے بڑے ہو گئے، تو کچھ چھوٹے ہیں کچھ بیچ میں ہیں، کوئی بڑے ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ہر طرح کے بچے الحمدللہ ہیں۔ تو ہم تو نہیں یہ حرکتیں فضول قسم کی، نہ ہم نے کبھی پی لی ہے کہ جھڑوایا، نہ کبھی جوتے دلوائے ان کے گردن میں، یہ اللہ نے ہمیں ان فضول چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کوئی بچہ بیمار ہو جائے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر سے یا کبھی ہومیوپیتھک، کبھی حکیم، کبھی ایلوپیتھک ڈاکٹر، یہی چل رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے جی۔ تو اس لیے جو ان ٹوٹکوں میں پڑے گا برباد ہو جائے گا، اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو ریلیٹیو ٹوٹکوں میں لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹکے ہی ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ آج فلانے کی مرچیں جل رہی ہیں تو کل سلبٹے گھوم رہے ہیں، پرسوں فلانا عامل آیا ہوا ان کے گھر میں سونگ سونگ کے جا رہا ہے، پتہ نہیں گند کر کے جا رہا ہے وہ عامل ان کے گھروں میں، اور آج فلانے نے کہہ دیا ان کے گھر میں یہ ہوا ہوا ہے، آج فلانے نے کہہ دیا، ساری زندگی عذابوں میں ہی گزرتی ہے ان کی۔ تو اللہ کے پر توکل کرو میرے بھائی، جب کوئی مسئلہ ہو، بچہ بیمار ہے، رو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کر دو۔ اور کتنی اچھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، حضرت حسن حسین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ نظر سے بچنے کی دعا ہے، یہ دعا پڑھ لیا کریں، بچے پہ دم کر دیا کریں، بس اتنا کافی ہے۔ مرچوں ویسی مہنگی ہو گئی ہیں اور ان چیزوں میں بھی مرچوں کو آپ کر رہے ہیں، تو آپ جلانا چھوڑ دیں، شیطان تنگ کرنا چھوڑ دے گا، ورنہ شیطان تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ سے بڑی چیز ہے، وہ پھر ایسا کرے گا نا آپ کے ساتھ کہ آپ یاد رکھو گے، پھر مرچیں ہی جلاتے رہو گے، اور پھر مرچوں سے آگے بڑھائے گا، کہے گا اب کچھ ہو گیا، اب عاملوں کو لے کر آؤ، پھر وہ آئیں گے گھروں میں سونگیں گے آپ کی بنیان اور چڑیاں۔ اللہ نے عاملوں پر یہ عذاب رکھا ہے کہ لوگوں کی بنیان اور چڑیاں سونگتے ہیں۔ عورتیں، یہ عجیب سا سوال ہے، خواتین میں حیض کب سے شروع ہوا؟ تو جنرل نالج کا سوال ہے بھائی۔ کہہ رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پھل توڑنے کا کہا، اور اس غلطی کی سزا کے طور پر اللہ نے عورتوں کو حیض کی بیماری دے دی؟ بنت علی کراچی سے۔ نہیں جی، یہ کوئی مسند بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ ایک مسئلہ لگایا ہوا ہے، بس اللہ کی حکمت ہوگی اس میں، اللہ ہی جانے۔ سودی بینک کی کون سی نوکری حلال ہے؟ کنونشنل بینک کی کون سی نوکری جائز، کون سی ناجائز؟ وضاحت فرما دیں ابو محمد ملتان سے۔ دیکھیں سودی بینک میں ہر وہ جاب جس کا سود کے لکھنے سے یا اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دینے سے کوئی تعلق ہے، تو جو بھی سود کا لین دین کر رہا ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے، سود دینے والا، سود لینے والا، اور سودی لین دین کو لکھنے والا، اور سودی لین دین پر گواہ بننے والا۔ تو کوئی بھی شخص ان 4 کاموں کے علاوہ کسی کام میں اگر اس کی ڈیوٹی ہے بینک میں، تو پھر اس کی جاب مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے، مگر حرام نہیں ہے۔ تو اب اس میں چوکیدار آ گیا، چوکیدار کا کام نہ وہ سود لے رہا ہے نہ دے رہا ہے، نہ وہ کسی طرح سے معاونت کر رہا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ اتنا سرمایہ لوگوں کا اندر پڑا ہوا ہے، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت سے علماء چوکیدار کی تنخواہ کو حلال کہتے ہیں، اگرچہ بہرحال ناپسندیدہ مکروہ ضرور ہے، وہ چھوڑ دینی چاہیے چوکیداری بھی سودی بینک کی۔
اور مینیجر جو ہے اس کی تنخواہ حرام ہے، کیونکہ مینیجر جو ہے وہ تو سارا نظام کو مینیج کر رہا ہے نا، اس کی نگرانی میں ہی سارے لین دین ہو رہے ہیں، اور وہ اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرے، تو اس کی جاب حرام ہے۔ تو اب یہ جب تک اسپیسیفک کسی خاص جاب کے بارے میں علماء سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ والی حلال ہے یا حرام، تو اس وقت تک ایک ایک اس کا ڈپارٹمنٹ کا نام لے کے بتانا مشکل ہوگا۔ بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے بینک میں نئے لوٹ لے کے، یعنی پرانے نوٹ لے کے نئے نوٹ دینا، تو وہ بھی سود میں انوالو نہیں ہے۔ بعض کا کام صرف بل جمع کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گیس کا بل، بجلی کا بل، کیش، وہ یعنی کاؤنٹر پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کسی کا اتنا ہی کام ہے تو وہ بھی حرام نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ خود فیصلہ کریں، اگر کہیں کنفیوژن ہو تو خاص اس شعبے سے متعلق علماء سے رابطہ کریں، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ سودی بینک میں کسی بھی طرح کی جاب نہ کی جائے، بہتر یہی ہے۔ مغربی معاشرے میں سود کے باوجود خوشحالی کیسے ہے؟ آج ایک آدمی نے کہا کہ یورپ میں سود کے باوجود معاشرے میں بہتری ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں سلیم اللہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، پھر بھی موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا جائے کہ گٹکے سے صحت اچھی ہوتی ہے، یہ کہا جائے گا یہ گٹکا پان کھا رہا ہے، لیکن گٹکے پان سے جو صحت کو نقصان ہوتا ہے نا، تو یہ صحت کو فائدے والے کام اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، جاگنگ کرتا ہے، جم جاتا ہے، صحت مند غذائیں کھاتا ہے، تو گٹکا اس پہ پورے طور پر اس کی صحت کو خراب کرنے میں مؤثر نہیں ہو رہا، کیونکہ صحت بنانے کی بھی بہت ساری چیزیں استعمال کر رہا ہے۔ تو یہی حال ہے یورپ امریکہ میں، سودی نظام ہے، اس کا سودی نظام تو ماہرین یہ کہتے ہیں تو 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ معاشی نظام کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بہت سارے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، جو جائز بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، تو اس لیے وہ اتنی بدحالی کا شکار نہیں ہوئے جتنا ہو جانا چاہیے تھا۔ اور باقی رہا یہ معاملہ، آپ نے جو یہ کہا کہ معاشی خوشحالی ہے، تو یہ بھی پورے طور پر آپ کے پاس نالج نہیں ہے۔ ان کنٹریز میں بھی آپ جائیں گے، آپ کو پیسے کی جو تقسیم ہے نا، اس میں بے اعتدالی بہت زیادہ نظر آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے سودی نظام کی وجہ سے دنیا کی دولت چند خاندانوں میں سمٹی ہوئی ہے، اتنے سرمائے ہیں ان کے پاس کہ اگر ان چند خاندانوں سے دولت لے لی جائے پوری دنیا سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ تو سمٹ کے پیسہ بغیر کسی خاص محنت کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے، تو اس کو معاشی خوشحالی سے آپ کیسے تعبیر کر سکتے ہیں؟ معاشی خوشحالی تو ایک کمپیئر کریں نا کہ اگر سودی نظام نہ ہوتا تو کیا خوشحالی ہوتی اور ہونے کے بعد کیا بدحالی ہوئی ہے، تو کمپیئر کرنے سے پتہ چلے گا۔ جیسے ایک آدمی گٹکا کھاتا ہے تو آپ اس کو چھڑوا کے دیکھیں، پھر دیکھیں گٹکا نہ کھانے والے کی صحت کیسی ہے اور اسی کو گٹکا کھلایا جائے تو اس کی صحت کیسی ہے۔ تو جب تک کمپیئر نہیں کریں گے تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گٹکے نے اس کی صحت پہ کیا برے اثرات ڈالے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں اگر ان میں سودی نظام نہ ہوتا تو پھر یہ کہیں اور پہنچ چکے ہوتے، اور زیادہ آگے جا چکے ہوتے، اور یہ جو پیسے کی تقسیم میں بے اعتدالی ہے، بے انتہا بے اعتدالی ہے، یہ بے اعتدالی نہ ہوتی۔